خان کا جو ٹرائل ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا۔ آج ایڈیشنل آئی جی اسلام آباد آپریشن جو ہے ان کی اسپیشل برانچ کی اور ایک انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی، اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ اس سلسلے میں ابھی نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے 1 دسمبر جمعے کے روز رکھی گئی ہے۔ کورٹ کے اندر اس کو اوپن ٹرائل نہیں کہا تھا اور اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور میڈیا کو یا عام آدمی کو کیسے جانے دیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ ابھی السلام علیکم ناظرین، اوصاف اور اے بی این ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں خالد شمیل، اور آج ہم بات چیت کریں گے عمران خان صاحب کی جو اڈیالہ جیل میں ٹرائل کے حوالے سے ہیئرنگ تھی، اور اس میں جو خصوصی عدالت ہے اس نے ایک بار پھر یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا۔ آج ان کو پیش کیا جانا تھا، 28 نومبر کی تاریخ فکس تھی اور سائفر ٹرائل کے حوالے سے، لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا، بلکہ جو پروسیکیوٹر تھے ان کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی اسلام آباد آپریشن جو ہے ان کی اسپیشل برانچ کی اور ایک انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں عدالت اس فیصلے پر پہنچی کہ عمران خان کو سنگین خطرات درپیش ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 انہوں نے ریفرنس دیا جو جوڈیشل کمپلیکس میں اس سے پہلے بھی جو پولیٹیکل ورکرز پی ٹی آئی کی طرف اشارہ تھا، جب ایک بار عمران خان یہاں پہ پیش ہوئے تھے اور وہاں پہ اچھا خاصا ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس کے تناظر میں یہ کہا گیا کہ نہ صرف عمران خان بلکہ جو عدالتی احاطہ عملہ اور جو لوگ یہاں پہ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ سماعت اب اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ اس سلسلے میں ابھی نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے 1 دسمبر جمعے کے روز رکھی گئی ہے، اور اس میں جو اڈیالہ جیل کی جو ہیئرنگ ہے اس کے اندر اگرچہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اوپن ٹرائل کی طرح ہی ہوگا، اور جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کیونکہ اسی سائفر کیس کے اندر تمام تر جو فرد جرم کا عائد ہونا اور ٹرائل تھا، کورٹ کے اندر اس کو اوپن ٹرائل نہیں کہا تھا اور اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا ٹرائل کورٹ بنانے کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر، اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اس میں جو پروسیجرز ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کیے گئے تھے۔ تو اب یہ کورٹ وہ تمام پروسیجرز اڈاپٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر ابھی بھی کچھ اف اینڈ بٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر میڈیا کو بھی عزیز و اقارب جو ہے 5 لوگ کہا گئے ہیں کہ جو ان کے عزیز و اقارب ہیں عمران خان کے شاہ محمود قریشی کے، ان کو اجازت ہوگی، وکلا کو اجازت ہوگی، جو عوام اور میڈیا ہے اس کو بھی اجازت ہوگی وہاں پہ جانے کی، لیکن جو جیل مینولز ہیں ان کے مطابق جو ہے کہ یہ دیکھا جائے گا۔ اب جیل اتھارٹیز جو ہیں کہ جیل سیکیورٹی کو پیش نظر رکھ کر جیل کے اندر میڈیا کو یا عام آدمی کو کیسے جانے دیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ ابھی بھی اس وقت تک اس سائفر کیس کے اندر جو وکلا جاتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے، ان کو یہ شکایت ہے کہ ان کو کاغذ اور پینسل تک لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ہر چیز ان سے باہر رکھ لی جاتی ہے، وہ نوٹس تک نہیں لے سکتے اس تمام پروسیڈنگ کے۔ تو ایسے حالات میں اگر میڈیا جاتا ہے اور ان کو پین کاغذ کی اجازت نہیں ہوتی لے جانے کی، اگر عام لوگ جاتے ہیں ان کو بھی سیکیورٹی کنسرن یا جیل مینول یا ایس او پیز سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے تناظر میں نہیں آتا، تو پھر کیا یہ اوپن ٹرائل کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 دسمبر کو جب ہیئرنگ ہوگی تو اس کے بعد مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر اس فیصلے کو جو ہے کہ وہ چیلنج کر سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ابھی ویسی ہی صورت دکھائی دے رہی ہے جس سے پہلے بھی تھی کہ ایک طرف یہ کارروائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، پہلے سنگل بینچ میں اس کا فیصلہ اور پھر اس کو ڈبل بینچ جو ہے کہ اس کے اندر کیا گیا جہاں سے کالعدم ہوا۔ تو ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے ایف آئی اے جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ اس کیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور ان کو ٹرائل کورٹ کے اندر بھی شاید سپورٹ ملے گی، لیکن پی ٹی آئی ایک بار پھر اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جائے گی، اور لگتا یہ ہے کہ اس کا ایک بار پھر فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہی ہوگا۔